معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اور قرآنی آیات سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر اور 10 راتوں کی جو قسم یاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ماہ ذی الحجہ یہ اپنے آپ میں حرمت والا مقدس مہینہ ہے، چونکہ 4 مہینے یہ حرمت والے شمار ہوتے ہیں، ایک ماہ رجب، اور دوسرا ماہ ذوالقعدہ، اور تیسرا ماہ ذی الحجہ، اور چوتھا ماہ محرم۔ تو اسے جو ہے حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں، تو یقیناً اس کی بڑی برکت ہے، فضیلت ہے، اور اسی کے بارے میں آیا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ان 10 دنوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیکی اتنی پیاری اور محبوب نہیں ہے، یا کوئی نیک عمل اتنا پیارا اور محبوب نہیں ہے جتنا کہ کوئی بندہ مومن ان 10 دنوں میں کرتا ہے، تو یہ عمل رب کی بارگاہ میں جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اگر جہاد میں جائے اور جانے پر جو ثواب اسے ملتا ہے، کیا یہ عمل جو جہاد میں جانے کا ہے، یہ عمل بھی رب کی بارگاہ میں یہ 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ نہیں ہے، محبوب اور پیارا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان ایام میں جو کیا جانے والا نیک عمل ہے رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا سوائے اس کے کہ اگر کوئی راہ خدا میں نکلے اور اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو قربان کر دے، تو ہاں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوگا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو ایام ہیں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر
روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ان دنوں میں اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان 10 دنوں کی راتوں میں اگر کوئی ایک رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ یہ دن جو ابھی شروع ہوئے بہت ہی بابرکت ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پیارے اور محبوب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں۔ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو چند ایک روزے ان دنوں میں رکھ لیں تو یقیناً بڑی فضیلت اور برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ لیکن 10 دن سے مراد یہاں پر 9 دن ہے، سمجھیں۔ 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے اور 10 ذی الحجہ عید کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ تو یہاں مراد 1 سے لے کر 9 تاریخ کے روزے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجازت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اور برکتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو حج سے بھی بڑی نسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے اس ماہ مبارک کو ماہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی حج کے ادا کرنے کا مہینہ۔ اور یہی وہ ایام یعنی 8 تاریخ سے حاجی لوگ اپنے حج کا آغاز کر دیتے ہیں اور 12 اور 13 تاریخ کو ان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ دن بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج جیسی عظیم عبادت کی وجہ سے بھی محبوب اور پیارے۔ اور حج کی عبادت کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جو خاص نسبت ہے، ایک تو حج کے کچھ جو خاص اعمال ہوتے ہیں ان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ جو حج کو نہیں گئے اور جو مالک نصاب ہے قربانی کا ایک عمل کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال عطا فرمایا، جو مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، انہیں قربانی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم اور پیاری عبادت ہے۔ قربانی کی فضیلت اور برکتیں کیا ہے، اس کے شرعی احکام و مسائل کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کے بارے میں سماعت کریں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا اور نیک بیٹا کیسے عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ واقع قربانی کیسے پیش آیا، اور واقع قربانی کے ذریعے ہم تمام کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اسے سنیں آپ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہیں تو وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ محبوب بندے ہیں کہ جن کا لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے والد باپ۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ آپ اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیل، دوست مراد ہے۔ خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں کئی ایک آزمائش میں آپ کامیاب ہوتے رہے، اور رب تعالیٰ کی جو آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکام آپ پر نازل ہوئے اپنی قوم کو برابر بتاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تمنا رہی کہ آپ کو بھی بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ آپ کے اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو آپ نے پہلا جو نکاح کیا تھا وہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا،
سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پہلی بیوی جو نیک خاتون رہی، ان کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور جب آپ نے نکاح کیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو رہی بہت زیادہ تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، آپ نے نکاح کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین۔ سورہ صافات 23 پارے میں یہ آیات کریمہ موجود ہے، اور واقع قربانی کا بھی اس میں بڑے پیارے انداز میں ذکر مبارک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح ہونے کے بعد دعا فرمائی کہ اے رب تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو یقیناً نبی کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر ہے یہ 80 سال سے زائد ہے۔ تفاسیر قرآن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے تقریباً آپ کی 86 سال 86 ایئرز کے جب آپ تھے تب آپ کو ایک گھر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو 80 سال سے زائد آپ کی عمر ہو گئی، اور آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور بشارت عطا فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیارے نبی کو یہ بھی بشارت عطا فرمائی کہ ہاں تمہیں اولاد عطا کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جو اولاد ہوگی وہ لڑکی نہیں غلام کہہ کر بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور ساتھ میں حلیم جیسی مبارک صفت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو یاد فرمایا، یعنی بردبار صبر اور تحمل والا بیٹا، لائق بیٹا آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے چل کر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ لائق ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے والد محترم کے حکم پر اپنے گردن کو جھکا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بشارت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 95 سال سے زائد رہی، 99 سال بعد مفسرین نے یہ فرمایا۔ تو اس طریقے سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں بیٹے پیدا ہوئے، اور دونوں ہی نبی رہے، اور اسحاق علیہ السلام سے بہت سارے قوم بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی تشریف لائے، اور یہی وجہ ہے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے افضل قرار دیے گئے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہاں پر رب تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو فلاں مقام پر لے جا کر چھوڑ دو، جو آج مکہ مکرمہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے آپ مکہ مکرمہ لے گئے اور لے جا کر ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے، اور چھوڑ کر جب واپس ہوئے تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ ہمیں تنہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کی وفا شیار بیوی نے یہ سن لیا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو اطمینان کا اظہار فرمایا، اور یہ کہا کہ جب رب کا حکم ہے تو رب تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیسا ایمان باللہ ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اسے کہتے ہیں کہ یعنی ظاہری طور پر کچھ اسباب تو نہیں ہے، لیکن ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد، توکل، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ہے۔ اور یہی معاملہ رہا کہ اس کے بعد آپ چھوڑ کر چلے گئے، اور پچھلے جمعہ آپ نے چند ایک واقعات سماعت کیے، اور اس کے بعد پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے
اور جس کا ذکر قرآن عظیم میں یوں آیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کام کے لائق ہو گئے، یعنی اپنے والد محترم کا ساتھ دینے کے لائق ہو گئے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اور خواب کیا دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے سے بھی کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ کلام کرنا، کتنا پیارا تکلم، انداز تکلم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، آپ نے صرف اے بیٹے نہیں کہا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو اب دیکھو تمہاری اس بارے میں کیا رائے۔ تو ظاہر سی بات ہے والد نے اپنا خواب بیان کیا، اور یہ بھی سن لیجئے نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب یہ بھی وحی ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے، وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے جب آپ نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے ذکر کیا، تو آپ کے بیٹے بھی یقیناً نبی رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے رہے۔ آپ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ بھی جواب دیتے ہیں اے پیارے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کریے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ سبحان اللہ، صرف یہ نہیں فرماتے ہیں کہ بس آپ ذبح کر دیجئے، نہیں، بلکہ افعال کہہ کر عام کہتے ہیں کہ آپ جو رب تعالیٰ کا حکم ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کریے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یعنی میں کوئی جواب نہیں دوں گا اور کوئی پریشانی اور تکلیف کا اظہار نہیں کروں گا، بلکہ مکمل رضامندی اور صبر کا اظہار کروں گا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے اور امام قرطبی علیہ رحمہ نے واقعہ یوں بیان فرمایا کہ آپ نے جو خواب دیکھا 8 تاریخ کو دیکھا، 8 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا، اور اسی تاریخ کے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنی پیاری اور محبوب چیز کی قربانی کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے غور و فکر کیا، اور بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جانور بہت سارے تھے، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا تو پھر اس رات میں بھی فرشتے نے رب تعالیٰ کے حکم کو بیان کیا کہ تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبوب چیز کو پیش کرنا ہے، قربان کرنا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور جب پھر خواب آیا تو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں 200 اونٹوں کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اور پھر ایک مرتبہ جب خواب آیا تو آپ نے غور و فکر کر لیا اور یقین ہو گیا کہ یقیناً سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو میرا اپنا شہزادہ اور لاڈلا ہے۔ تو جب آپ کو یہ یقین ہو گیا تو اب آپ نے ارادہ بنا لیا کہ اب تیاری کر کے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں سے بھی بہت سارے والد ہیں اور آپ کی بہت ساری اولادیں ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے ذرا سی چوٹ آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیمار ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اولاد عطا نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ 80 سالہ زندگی گزر گئی، اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اور آپ کا بڑا لاڈلا اور چہیتا لڑکا رہا اور اولاد نرینہ رہی۔
تو آپ نے جب خواب آیا تو ذرہ برابر آپ نے تردد نہ فرمایا اور آپ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ آپ نے محض یہ دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یقیناً اولاد جس ذات نے عطا فرمائی اسی ذات کا حکم ہے، اور اگر اس کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہوں اور احکم الحاکمین رب العالمین راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام عملی طور پر کرتے ہیں، تو آپ ارادہ فرما لیتے اور اپنی وفا شیار بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کو تیار کر دو اور مجھے یہاں سے جانا ہے، اور آپ تیاری کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کر دے۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی محبت کے ساتھ آپ تیار کرتی ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ ذکر ہے آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے اپنے دوست کی دعوت پر لے جا رہا ہوں، انہیں تیار کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے شہزادے کو بڑی محبت کے ساتھ تیار کرتی ہیں، سجاتی ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ دے دیتی اور ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے، اور ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اپنے ساتھ چھری بھی لے لیتے ہیں اور رسی بھی لے لیتے ہیں اور لے کر اپنے گھر سے نکلتے، اور جب آپ گھر سے نکلتے شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بلند مقام و مرتبہ ہے اسے نہ پائے، تو وہ روکنے کے سلسلے میں برابر کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے ارادہ کر لیا کہ یہ جو پیارا عمل ہے یہ میں رب کی بارگاہ میں انہیں پیش کرنے نہیں دوں گا، تو انسان کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے ارادہ کیا کہ عورت جو دل کی نرم ہوتی ہے اور اپنی بیٹے کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہوتی ہے، تو پہلے میں ان کی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ انسان کی شکل میں شیطان ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا اور جا کر کہتا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ اپنے دوست کی دعوت میں لے گئے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، قربان کرنے کے لیے لے گئے، اور جاؤ جا کر تم اپنے بیٹے کو بچا لو۔ جیسے ہی شیطان کہتا تو آپ کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر یہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ تو شیطان جو انسان کی شکل میں آتا وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی فوراً یہ کہتی ہیں کہ سن لے، اگر یہ واقعی رب کا حکم ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں میرے بیٹے کو قربان کرتے ہیں تو میں بھی اسے سعادت مندی سمجھتی ہوں، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے شیطان وہاں سے نامراد ہو کر نکل جاتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا کہ چلو اسماعیل علیہ السلام لڑکے اور اس وقت ان کی عمر کیا ہے، تو تفاصیل میں یہ آتا ہے کہ 7 سال آپ کی عمر رہی، اور بعض نے 13 سال کا ذکر کیا۔ تو آپ جانتے ہیں 7 ہو یا پھر 13 سال یہ بہت ہی کم عمری کا معاملہ ہوتا ہے، اور بچے پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسماعیل علیہ السلام کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ، اور یقیناً جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ عقل اور حکمت سے نوازتا ہے، تو یقیناً عمر تو کم ہے، لیکن دیکھیں شیطان کے وار سے کیسے آپ اپنے کو بچاتے ہیں اور اسے نامراد بھگاتے ہیں۔ شیطان آپ کے پاس آتا، ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چلتے رہتے، شیطان آپ کے پاس آتا اور کہتا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے کہ ہاں اپنے ایک دوست کی دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ تو وہ شیطان سن کر یہ کہتا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں قربان کرنے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان یہ کہہ دیتا، اسماعیل علیہ السلام سن کر یہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں،
اور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ انہیں یہ گمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تمہیں قربان کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی سنتے فوراً آپ بھی اسے یہی کہتے کہ جب یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ اور پھر شیطان وہاں سے بھی نامراد چلا جاتا ہے، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتا اور آ کر یہ کہنے لگتا ہے کہ اے ابراہیم، تم ایک خواب اور خواب میں بھی یہ تمہیں شیطان نے آ کر بہکایا ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان نے خواب میں تم سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کی بات یہ سنتے ہیں، فوراً آپ سمجھ جاتے کہ یہ شیطان مردود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے شیطان میرے راستے سے ہٹ جا، اور آپ فوراً اسے اپنی جگہ اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ اور اسی واقعے میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیتے اور لے کر اس شیطان مردود کو مارتے۔ پہلے جہاں پر آج جمرۃ العقبہ ہے وہاں پر راستہ روکتا، وہاں پر آپ مارتے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے، پھر وہ راستہ روکتا جمرۃ الوسطیٰ کے پاس، تو وہاں پر بھی آپ 7 کنکریاں مارتے، اور پھر آپ آگے بڑھتے اور جسے آج چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے جمرۃ الآخرہ، وہاں پر شیطان آ کر راستہ روکتا، پھر آپ 7 کنکریاں مارتے اسے اپنے راستے سے بھگا دیتے۔ اور یہی سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے جو آج حاجی لوگ مینا کے میدان سے رمی جمار کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے، اور جب آگے بڑھنے کے بعد وہ جگہ مینا کی جگہ آ جاتی، میدان مینا، جہاں پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا آپ ارادہ فرماتے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ تفاصیل میں یہ آیا ہے، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب والد محترم نے بتا دیا کہ بیٹا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو آپ بھی جواب یہی دیتے کہ افعل ما تؤمر، کہ آپ کر گزریے جو رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ پھر آپ وصیت فرماتے کہ اے ابا جان میری چند باتیں ہیں، آپ اس کا خیال کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اچھی طریقے سے رسی سے باندھ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے دور رکھے، تاکہ آپ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میرے چہرے کو پلٹا دے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب میرے چہرے کو دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اور ہماری جو محبت ہے وہ رکاوٹ بن جائے، بلکہ آپ پورے طور پر رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ اور آپ رسی باندھ دیں گے تو میرے تڑپنے کو دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ رسی باندھی نہ ہوگی تو پھر میرا تڑپنا آپ کو برداشت نہ ہوگا۔ اور پھر آپ میرے کپڑوں کو آپ اپنے کپڑوں کو دور رکھیں، تاکہ آپ کے کپڑوں پہ میرا خون نہ لگے، اس لیے کہ اگر خون آلود آپ کے کپڑے ہو جائیں گے تو میری امی جان والدہ محترمہ جب دیکھیں گی تو وہ بھی جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے چند باتیں آپ پیش کرتے، آپ سن لیتے، اور ان کے کہنے کے مطابق اسی طریقے سے تیار فرما دیتے، اور چہرے کو پلٹا دیتے، اور اس کے بعد چھری کو بھی تیز کرنے کا کہتے۔ اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام اچھی طریقے سے تیز چھری کر لیتے، اور کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کی گردن پہ چھری چلانے کا ارادہ فرماتے، بلکہ آپ چھری رکھ دیتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں اس معاملے کو، اور آپ رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کر گزریں۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، تیار کرتے اور چھری ان کی گردن پر رکھتے اور تیز چلاتے رہتے ہیں، لیکن چھری کام نہیں کرتی ہے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی اس ادا کو ملاحظہ فرماتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ندا فرماتا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہیں حکم ہوا تھا خواب میں، تم نے گردن پر چھری چلا کر بتا دیا کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم عمل کر رہے ہو۔ اور یہاں پر چھری آپ چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، اور وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ
سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنتی دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اس جنتی دمبے کو رکھ دو، اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس جنتی دمبے کو رکھ دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ چھری میرے بیٹے کے گردن پر چل گئی ہے، اور آپ خوشی کا اظہار فرماتے کہ رب تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور جب چھری چل جاتی اور اس کے بعد جب آپ اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہے، اور پھر جو ہم تکبیر تشریف پڑھتے ہیں ان میں سے ایک اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور دوسرے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام وللہ الحمد کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے واقعہ قربانی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور رب تعالیٰ کی جانب سے جب حکم ہوا تو آپ ذرہ برابر تعمل نہ فرمائے، تردد کے شکار نہ ہوئے، بلکہ فوراً ارادہ کر لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچے مسلمان بنائیں۔ یقیناً واقع قربانی کے ذریعے سے ہم کو یہ اہم پیغام اور درس ملتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ہماری کوئی قیمتی چیز اگر رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو ذرہ برابر ہم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور ساتھ ہی ساتھ میرا جینا، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ اپنا جینا مرنا ہو یا پھر زندگی گزارنا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نماز اور قربانیوں کا معاملہ ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس عمل کو جب پیش کیا تو فرشتوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دیکھا تھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسے نور نظر کو عطا فرمایا، تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے رب تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، لیکن خلیل کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ آپ تجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرے، لیکن یہ ابراہیم جو آپ کے خلیل ہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں پر یہ اس واقعے کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا کہ یقیناً خلیل اللہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو فرشتوں نے دیکھ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ واقعی ابراہیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور اپنی اولاد سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کے اہم شرعی مسائل کیا ہیں اسے بیان کریں گے، اور قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے اسے بھی بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو ضروری مسائل ہوتے ہیں جن کا خیال کرنا ہر ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے خطاب میں ذکر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں تاکہ آپ کی جو عبادت قربانی کرنا ہے آپ پورے طور پر صحیح اسے بجا لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی مقبول ہو جائے۔ اس لیے کہ قربانی کے احکام اور شرعی مسائل کا جاننا یہ ہر ایک مالک نصاب جس پر قربانی واجب ہوتی ہے ان تمام کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے اور لا علمی کی وجہ سے غلط عمل کریں گے تو آپ یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار ہوں گے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتی، انشاءاللہ عز و جل یہ تمام باتیں آئندہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔